مسند احمد میں روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں دفن ہو گئے، میں جاتی، حضرت ابوبکر صدیق دفن ہو گئے، میں پھر بھی جاتی، اور اپنے دوپٹے پر پردے کا اہتمام نہیں کرتی۔ میں کہتی ایک میرے شوہر ہیں اور ایک میرے والد ہیں، نہ شوہر سے پردہ نہ والد سے۔ فلما دفن عمر معہم، جب عمر دفن ہو گئے تو وہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم پھر میں نہیں جاتی تھی، ما دخلتہ الا مشدودۃ علی ثوبی، پھر میں نہیں جاتی، پھر میں بہت زیادہ پردے کا اہتمام کرتی، پھر جاتی۔ کیوں؟ حیاء من عمر، حیاء من عمر، مجھے عمر سے حیا محسوس ہوتی۔ اب اس پر اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عمر رضی، حضرت ابوبکر صدیق تھے، امی عائشہ جاتی پردے کا اہتمام نہیں کرتی، حضرت عمر آگے تو پردے کا اہتمام کرتی، عمر سے مجھے حیا آتی ہے۔ اب سوال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر منو مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتے ہیں تو باریک سے دوپٹے سے عمر نہیں دیکھ سکتی ہوں گی، اس لیے روایت ٹھیک نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے یہ روایت ٹھیک نہیں۔ حضرت عمر منو مٹی سے دیکھ سکتے ہیں تو کیا دوپٹے سے نہیں دیکھ سکتے؟ لہذا روایت ٹھیک نہیں۔ اچھا، ایک طرف اعتراض کر دیا اور دوسری طرف امت کو ذہن کیا دیا جا رہا ہے کہ جو دماغ صحابہ کا وہ ہمارا نہیں ہے، جو فہم صحابہ کا وہ ہمارا نہیں ہے، جو فہم امی عائشہ کی وہ ہماری نہیں ہے۔ رد ہو رہا ہے نا؟ یہی صحیح بخاری میں جب روایت آتی ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کسی نے کہا کہ وہ جو قلیب بدر میں مشرکین ہیں نا وہ سنتے ہیں، فرماتی ہیں یہ نہ کو سنتے ہیں، یہ کو یعلمون وہ جانتے ہیں۔ کہتے دیکھو امی عائشہ سما کا انکار کر رہی ہے۔ ہم نے کہا جو امی عائشہ کا سما کا انکار نہیں کیا تم سمجھے نہیں ہو، میں اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں، لیکن میں ایک الزامی جواب دینے لگا ہوں۔ اگر بخاری کی روایت آئے اور امی عائشہ سما کا انکار کرے تو آپ کہتے ہو ہم امی عائشہ کے بیٹے ہیں، اور جب امی عائشہ یہ فرمائیں کہ حضور اور ابو بکر مجھے دیکھتے، میرا پردہ نہیں تھا، حضرت عمر نے دیکھا تو حیا آتی ہے، اب امی عائشہ کے بیٹے کو نا ہم یہ بھی مانتے ہیں، کون ابھی عائشہ کے بیٹے ہم دونوں مانتے ہیں، وہ بھی امی عائشہ کی روایت، یہ بھی امی عائشہ کی روایت، ایک کو مان لی ایک کو نہیں مان لا۔ اس پر نا عمر سے چھوٹے بھائی ہیں مولانا خبیر، انہوں نے ایک بات بھی بڑا پیارا تبصرہ کیا۔ تبصرہ کیا تھا؟ ہمارے ایک عالم ہیں وہ یہاں بھی تشریف لاتے ہیں، اچھا وہ شہر بھی تشریف لاتے ہیں، مولانا زید الراشد صاحب میرے استاد ہیں، استاد زادے ہیں۔ تو بھائی خبیب نے کہا بھئی مولانا زید الراشد صاحب شہر تشریف لائیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں مولانا زید الراشد صاحب آ رہے ہیں تو آپ آئیں، تو مولانا زید الراشد صاحب یہاں بھی آتے ہیں، جب وہ وہاں آئیں تو بیان سننا چاہیے، اور جب یہاں آئے تو پھر آپ سننے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اگر مولانا زید الراشد صاحب کا بیان ہی سننا ہے، وہ شہر بیان کریں تب بھی زید الراشد ہیں، یہاں بیان کریں تو یہ کیا؟ یہاں آئیں تو پھر نہیں، جب وہاں آئیں تو پھر ٹھیک ہے، یار یہ ہمیں فلسفہ سمجھاؤ۔ بخاری کی روایت میں امی عائشہ آ جائیں تو ٹھیک ہے، مسند احمد میں امی عائشہ کھڑا ہو تو نہیں مانتے، امی عائشہ تو ایک ہی ہے نا، ہم وہ بھی مانتے ہیں ہم یہ بھی مانتے ہیں۔ اصل مسئلہ سمجھنے کا ہے، میں نے عرض کیا نا وقت قلت ہے، پھر مسئلہ مزید ہم کھولنے کو دل کرتا ہے، پھر وقت بہت تھوڑا ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ بات سمجھو، یہ کہتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر منو مٹی سے دیکھ لیتے تو ایک دوپٹے سے کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ ذرا ان سے سوال کرنا، اگر 1 میٹر چوڑا لوہا ہو، 70 میٹر لمبا ہو، ایک کونے سے آپ بجلی کا کرنٹ لگائیں، دوسرے کونے تک بجلی پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر درمیان میں آدھے انچ کا ربڑ ہو تو پھر بجلی نہیں گزرتی۔ کوئی بندہ پوچھے 1 میٹر لوہے چوڑے سے گزر سکتی ہے، آدھے انچ کے ربڑ سے کیوں نہیں گزری؟ آپ کو یہ سوال تھا نا، منو مٹی سے دیکھا ہے تو ایک دوپٹے سے کیوں نہیں دیکھا؟ ہم پوچھتے ہیں یہاں سے بجلی گزری ہے، اگر تھوڑا ربڑ آ جائے تو کیوں نہیں گزری؟ جو جواب تم دو گے وہی جواب ہم دیں گے، لیکن میں کھول دیتا ہوں تاکہ آپ الجھن میں نہ رہو، ہم الزامات سے تحقیقات پہ آ جاتے ہیں تاکہ بات کھل لے۔ ہم کہتے ہیں ادھر بھی لوہا ادھر بھی لوہا، درمیان میں چمڑا آیا،
جنس بدل گئی تو بجلی نے کراس نہیں کیا. امی عائشہ بھی انسان، حضرت عمر بھی انسان، مٹی سے بنے، وہ درمیان میں آئی تو رکاوٹ نہیں ہے. جب درمیان میں جنس بدلی ہے تو رکاوٹ پڑ گئی. رکاوٹ پڑ گئی ہے نا. اب سمجھنے کیا مشکل ہے. مسلک سمجھ آئے تو الجھنیں نہیں ہوتی. اور یہ جو میاشہ والی بات ہے سماع موتا کی قائل نہیں تھی. سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی نے دلائل سے لکھا ہے یہ بات غلط ہے کہ امی عائشہ سماع کی منکر تھی، امی عائشہ سماع کی قائل تھی. آپ دیکھو سیرت المصطفیٰ کو جا کر. اگر بعض حضرات نے لکھ دیا کہ امی عائشہ قائل نہیں ہے تو بعض یہ بھی تو لکھ دیا نا کہ قائل ہیں، تو پھر ان کو انکار پر پیش کرنا تو ٹھیک نہیں ہے نا. اور پھر انکار اگر ان کا مان بھی لیا جائے تو سماع عام اموات پر ہے، سماع نبوت پہ پھر بھی نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلک سمجھ آئے تو پھر الجھن پیدا نہیں ہوتی. یہ آج میں نے اس مسئلے کو اس لیے جان بوجھ کے تھوڑا سا وضاحت سے بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ دوبارہ اٹھا ہے، لوگوں نے چھیڑنے کی کوشش کی ہے، شرارت بازی کی کوشش کی ہے. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.